السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون سیقولون للہ قل افلا تذکرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم سیقولون للہ قل افلا تتقون قل من بیدہ ملکوت کل شیء وهو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون سیقولون للہ قل فأنا تسحرون بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون۔ معزز سامعین کرام، سورۃ المومنون سورہ نمبر 23 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 84 سے لے کر کے 90 تک، یعنی 84، 85، 86، 87، 88، 89، 90 یہ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا کہ آپ مشرکین مکہ سے کچھ سوالات کیجئے اور ان تمام سوالات کے وہی جواب دیں گے جو میں کہہ رہا ہوں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کیا کہ آپ مشرکین مکہ سے یہ سوال کیجئے، یہ سوال کیجئے، یہ سوال کیجئے، اور جو آپ سوالات کریں گے ان سوالات کے جوابات مشرکین مکہ کی طرف سے وہی ملیں گے جو میں کہہ رہا ہوں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون سیقولون للہ قل افلا تذکرون۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مشرکین مکہ سے پوچھئے کہ اگر تمہیں معلوم ہے تو بتاؤ کہ زمین اور جو کچھ زمینوں میں ہے، زمین اور جو کچھ زمینوں میں ہے اس کا مالک کون ہے، کس کا ہے، وہ کس کی ملکیت ہے؟ تو وہ فوراً کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو آپ ان سے پوچھئے کہ پھر نصیحت کیوں نہیں قبول کرتے ہو؟ سامعین اکرام، اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا آپ ان سے پوچھئے لمن الارض، زمین کس کا ہے، ومن فیہا، اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے اگر تم کو معلوم ہے تو۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو جواب میں بولیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو ان سے پوچھو کہ نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے ہو۔ کیا مطلب یہ ہے کہ مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا، ان کو یہ اعتراف تھا اور وہ اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ یہ پوری کی پوری زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ زمین پر جو وہ چل رہے ہیں اور زندہ ہیں وہ خود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہیں، اور جو کچھ زمین کے نیچے ہے، حتیٰ کہ زمین کے اندر جو لوگ مر کر کے چلے گئے اور جو لوگ زمین میں مرنے کے بعد جب چلے گئے تو وہاں پر مٹی میں مل گئے، ان کے جسم مٹی میں مل کر کے مٹی ہو گئے، ان تمام کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار ہے، وہ سب کے سب اللہ کی ملکیت ہے۔ تو پھر اس بات کو کیوں نہیں مانتے ہو کہ جب مٹی میں ملا ہوا آدمی بھی اس کا بھی مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو اللہ اس کو زندہ کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ کیوں نہیں نصیحت حاصل کر رہے ہو؟ آخرت پر ایمان کیوں نہیں لا رہے ہو؟ سامعین کرام، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اور فرمایا قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم سیقولون للہ قل افلا تتقون۔ آپ ان سے پوچھئے، پھر پوچھئے آپ ان سے کہ ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ تو وہ فوراً کہہ دیں گے کہ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی ہے۔ آپ ان سے کہیے پھر تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ دیکھیے اس سے پہلے جو آیت کریمہ تھی، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سوال کرنے کے لیے کہا کہ پوچھئے کہ زمین کس کی ہے اور زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ کس کا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ پوچھئے ان سے کہ یہ جو پورا کا پورا کائنات ہے، قل من رب السماوات السبع، یہ جو ساتوں آسمان ہے وہ کس کا ہے، مطلب پورا کائنات جو ہے وہ کس کا ہے، اور عرش عظیم کا مالک کون ہے۔ مطلب اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سوال کیا کہ آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھئے کہ پورے کے پورے کائنات پر ملکیت، پورے کائنات کے اوپر تصرف اور اختیار کس کا ہے، اور وہ جواب میں کیا کہیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ گویا مشرکین مکہ کو بھی اس بات کا اعتراف ہے کہ پورے کائنات میں اگر اختیار کسی کا ہے تو وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو پھر جو ان کے جھوٹے معبود ہیں اس کائنات میں ان کے اختیارات کہاں سے آ گئے؟ ابھی بہت سارے لوگوں کو پوچھتے، مسلمان خود پوچھ رہے ہیں، مسلمان خود جو ہے غوث العظم مانتے ہیں۔ غوث العظم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب سے بڑا فریاد سننے والا۔ غوث العظم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا فریاد سننے والا۔ حالانکہ سب سے بڑا فریاد سننے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن مسلمانوں کے ایک طبقے کا یہ خیال ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ غوث العظم جو ہے وہ
پیران پیر محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ خیال ہے۔ تو بالکل اسی طرح کا خیال مشرکین مکہ کا بھی تھا۔ وہ لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کو پوجتے تھے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ جو سینکڑوں دیوی دیوتا ہیں ان کا کائنات کے اندر اختیار ہے، اور وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ اگر یہ ناراض ہو جائیں گے تو ہمارے اوپر عذاب کی جھڑی لگ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو تمہارے جھوٹے معبودان ہیں ان کے کائنات کے اندر تصرف اور اختیار کہاں سے آ گئے؟ اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا پورے کائنات کے اوپر اختیار ہے، اس کے اختیار میں تم ایسے معبودوں کو، جھوٹے معبودوں کو شریک کر رہے ہو جو دوسروں کے نفع نقصان تو چھوڑ دیجئے، وہ اپنے نفع نقصان کے بھی مالک نہیں ہے۔ تو کیا اس بات پر تم کو ڈر نہیں لگ رہا ہے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے ناراض ہو کر کے تمہارے اوپر عذاب بھیج نہ دے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو کہا کہ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے کہ ساتوں آسمان اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ وہ فوراً کہہ دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی ہے۔ آپ ان سے کہیے تو پھر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ یہ جھوٹے معبودوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار و تصرف میں شریک کیوں کرتے ہو جو خود دوسروں کے نفع نقصان چھوڑ دیجئے وہ اپنے نفع نقصان کے بھی مالک نہیں ہے؟ تم کو اللہ سے ڈر نہیں لگ رہا ہے؟ سامعین کرام، پھر تیسرے اسٹیپ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، قل آپ کہہ دیجئے من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون سیقولون للہ قل فانا تسحرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ پھر ان سے پوچھئے کہ اگر تم کو معلوم ہے تو بتاؤ ہر چیز پر حکومت کس کی ہے؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء، ملکوت کل شیء کا مطلب ہر چیز کے اوپر کمپلیٹ اختیار کس کا ہے؟ وہ یجیرو، وہ کون ہے جو لوگوں کو پناہ دیتا ہے؟ ولا یجار علیہ، اور اس کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں دیا جا سکتا۔ ان کو تم تعلمون، اگر تم کو معلوم ہے تو وہ لوگ ان قریب کہیں گے للہ، پورے کائنات پر مکمل اختیار کس کا ہے؟ اللہ تبارک۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مشرکین مکہ کہہ رہے ہیں، ان کو یہ اعتراف کہ پورے کائنات کے اوپر اختیار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ تو آپ ان سے پوچھئے فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، پھر تم کہاں سے تم پر جادو چل رہا ہے؟ کہاں سے تم پر جادو چل رہا ہے؟ یہاں پر اس آیت کریمہ میں جو ملکوت کل شیء ہے، ملکوت کل شیء، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز پر مکمل اور کمپلیٹ اختیار صرف اللہ کا ہے، باقی کسی کا نہیں۔ ملکوت یہ ملک بھی ہے، ملک بھی ہے اور ملک بھی ہے، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ ملکوت اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کے ہر ذرے پر مکمل اختیار اگر کسی کا ہے تو وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اور مشرکین مکہ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں، مشرکین مکہ اس بات کا بھی اعتراف کر رہے ہیں کہ اللہ جس کو چاہے اپنے پناہ میں لے لے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پناہ میں لے لے گا کوئی اس کا بال باقا نہیں کر سکتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو اپنی گرفت میں لے لے کوئی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھڑا نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے کہ مشرکین مکہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اس کائنات میں مکمل اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اس پورے کائنات میں، اس کائنات کی ہر چیز پر مکمل اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ تو پھر اپنے عمل سے جھوٹے معبودوں کے سامنے کیوں جھکتے ہو؟ ان سے کیوں مانگتے ہو؟ ان کو کیوں اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہو؟ کیوں یہ سمجھتے ہو کہ اگر وہ ناراض ہو گیا تو اپنا عذاب تم پر بھیج دے گا؟ کیوں یہ سمجھتے ہو؟ تم لوگ کہتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں، اور تم لوگ یہ بھی کہتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو گیا ہے۔ نبی پر جادو نہیں ہوا، جادو تم پر ہو گیا ہے۔ تم لوگ ایسے ہوگا کہ تم پر جادو ہو گیا ہے، تم کو اس جادو سے نکلنا چاہیے۔ اللہ نے آگے کہا اپنی بات کو کمپلیٹ کرتے ہوئے، بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، بلکہ ہم تو ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں اور یقیناً یہی جھوٹے ہیں۔ حق لے کے آئے کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم میں اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں کمپلیٹلی یہ بتلا دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا ہے، یکتا ہے، بے مثل ہے، پورے کائنات پر مالک و مختار ہے، ہر چیز کا مالک ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی سانس بھی نہیں لے سکتا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر ہوا نہیں چل سکتی ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا نہیں گر سکتا ہے۔ ہر چیز مکمل طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسٹڈی اور اختیار میں ہے۔ یہ ہم بتلا رہے ہیں قرآن کریم میں۔ اللہ تو یہ بتلا رہا ہے وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، لیکن یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ یہ لوگ جھوٹے کیسے ہیں؟ ایک طرف تو
ایک طرف تو اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ پورے کائنات کا مالک ہے، اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت میں دوسرے جھوٹے معبودوں کو بھی شریک کر رہے ہیں۔ یہی لوگ اصل میں جھوٹے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حق لے کر کے آیا ہے۔ جس کو چاہیے کہ وہ حق کو قبول کرے وہ اللہ کے کلام کی طرف پلٹے، جس کو چاہیے کہ وہ حق کو قبول کرے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف آ جائے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔